سر، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شفا قرار دیا ہے، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر بات کی جائے قرآن مجید کی تو پہلے قرآن کریم کی یہ آیت یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن کریم کو جو شفا کہا گیا ہے، قرآن کریم کو رحمت قرار دیا گیا ہے، قرآن کریم کو ہدایت نامہ، معافی نامہ، شفا نامہ کہا گیا ہے۔ تو اگر بات کی جائے شفا کی تو سب سے پہلے قرآن شفا ہے دنیا کائنات کے دلوں میں چھپا ہوا کفر، دنیا میں چھپا ہوا ان کے دلوں میں شرک، بدعت و خرافات، نفاق، گویا کہ جو دل کی جتنی بیماریاں، روحانی جسمانی جتنی بیماریاں ہیں، سب کے لیے شفا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کفر ہے، آپ کے دل میں شرک ہے، آپ کے دل میں نفاق، آپ کے دل میں بدعت و خرافات ہے، آپ کے دل میں کینہ بغض ہے، آپ کا جسم بالکل صحت مند ہے تو آپ پھر بھی بیمار ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کو جو شفا قرار دیا گیا ہے وہ دل کی امراض سے ہے، پھر اسی طرح نفس کے امراض، جسم کے امراض، تمام یہ چھوٹے بڑے امراض جو جادو ٹونے اور اسی طرح چھوٹے بڑے حسد، نظر بد اور اسی طرح شریر کے شر سے، جادوگر کے جادو سے، شیطان کی شیاطنت سے اور اسی طرح نظر بد کی نظر سے، آپ یہ یقین کریں دل صاف ہونا اور دل میں شفا ہو تو یہ تو ہواؤں میں جھونکے بھی نہیں کھاتے، اڑتے جاتے ہیں۔ کوئی جادوگر، میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو آپ دل میں اس طرح بسائیں کہ پہلے قرآن کے اندر اتریں، پھر قرآن کو اپنے اندر اتاریں، قرآن کے ساتھ ایسا گہرا تعلق بنا لیں، تعلق بالقرآن۔ جب دل میں قرآن اترتا ہے تو دل سے جادو اتر جاتا ہے، جب دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے تو دل سے دنیا کی محبت اتر جاتی ہے، اور جس دل میں قرآن کا ایک ذرہ بھی صحیح معنوں میں اتر جائے، حتیٰ کہ وہ ذرہ جس کی تقسیم نہیں ہے، ذرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، یقین کریں وہ بھی اللہ کی رحمت سے جادو کو ختم اور بھسم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے لوگ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ سب قرآن کریم زبان سے پڑھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں، زبان کا دل سے اور دماغ سے لنک نہیں جڑتا، اور کان کا دماغ اور دل سے لنک نہیں جڑتا۔ میں نے ایک صاحب کو جو نا وہ پروفیسر صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کافی سارے پروگرام ہم اکٹھے کرتے رہے، میں نے پروفیسر صاحب ایک صاحب کو کہا کہ آپ قل ھو اللہ پڑھو، 15 دفعہ پڑھو۔ جب قل ھو اللہ پڑھی تو میں نے کہا کیا فیل ہوا، کیا لذت محسوس ہوئی؟ کہنے لگے آپ سب کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا پھر 10 دفعہ پڑھو، پھر 10 مرتبہ پڑھو۔ میں نے کہا بتائیں، کہنے لگا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا دیکھیں جب جسم بیمار ہو تو زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور بس اوقات ختم ہو جاتا ہے، اور بس اوقات جیسے ہم کہتے ہیں نا کرکرا ہو گیا ذائقہ۔ روح کا جو آدمی بیمار ہو تو قرآن کا ذائقہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ اگر کسی کا نام ہے تو وہ پیارے سونے رب کا نام اللہ ہے اور قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم ہر بیماری کا، روحانی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، سب کے لیے شفا ہے۔